دل رقصم سیزن 2 قسط نمبر 7 پارٹ 2 از قلم صالحہ اقبال۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، آج کے ایپیسوڈ کا ٹارگٹ مکمل کریں، نیو ایپیسوڈ دھماکے دار ملے گی پھر 35 کمنٹس اور 110 لائکس مکمل لازمی کیجیے گا۔ اروا سے بات کرنے کے فوری بعد ثنایا ایمرجنسی روم میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتی ہے۔ وہاں اپنے آفس میں، جو ایک ہی آفس 5 ٹرینرز کے لیے تھا، اس میں جلد بازی میں جاتی ہوئی ہاتھ میں پکڑی فائل ایک بڑے سے ٹیبل پر رکھے جس کے اطراف میں 8 کرسیاں پڑی تھیں۔ ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر پڑے اپنے بیگ میں سے اپنی گاڑی کی چابی لیے وہ فوراً سے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلتی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھتی ہے، جہاں اس کی گاڑیاں پارکنگ ایریا کے کونے میں پارک تھی۔ ثنایا نے جب سے سی ای او کے دوست کے آنے کا سنا تھا، وہ جلد بازی میں اپنے کام کر رہی تھی تاکہ ان کے آنے سے پہلے وہ اپنے کام نپٹا کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائے۔ اس سے امیروں کے درمیان میں آنا، اس کے فضول کے چونچلوں کو سننا ہرگز پسند نہیں تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنا، اپنے کام کو وقت پر کرنا، بس ثنایا کی دنیا اتنی تھی۔ جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھائے دوڑتی ہوئی ثنایا اپنی گاڑی کے پاس آتی ہے۔ گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر سوار وہ اسے پارکنگ ایریا میں دوسری جگہ پارک کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ دوسری سائڈ پارک کرنے کے لیے وہ دائیں ہاتھ کی طرف کراس لیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ اتنے میں ایک سفید کلر کی صاف شفاف چمکتی ہوئی گاڑی پیچھے سے فل سپیڈ میں آتی ہوئی سیدھا جا کر ثنایا کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ جیسے ہی دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، ثنایا کو بہت برا جھٹکا لگتا ہے، جس سے اس کا سر سیدھا اسٹیئرنگ پر جا لگتا ہے۔ بنا سیٹ بیلٹ لگائے وہ دھیان سے اپنی گاڑی کو پارک کر رہی تھی کہ کہیں اس پر کوئی خراش نہ آ جائے۔ اتنے میں پیچھے سے آنے والی گاڑی جو زور سے اس گاڑی کی بیک سائڈ پر لگی تھی، اس نے ثنایا کی 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ آنکھوں کے سامنے فوراً سے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ اپنا سر مسلتی ہوئی، اپنی آنکھیں زور سے میچتی ہوئی اسٹیئرنگ سے سر اٹھائے جلدی سے اپنے آپ کو گاڑی میں لگے فرنٹ شیشے میں دیکھنے لگتی ہے کہ کہیں سر پر کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ اپنے آپ کو زخمی نہ پا کر سکون کی سانس لیتی ہے۔ ابھی اس نے پہلی گہری سانس بھری ہوئی تھی کہ اتنے میں اسی گاڑی میں اندر لگے شیشے سے وہ پچھلی گاڑی کی طرف دیکھتی ہے، جہاں سے اب تک باہر کوئی شخص نکل کر نہیں آیا تھا۔ کسی کو نہ دیکھ کر ثنایا غصے میں اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتی گاڑی سے باہر نکلتی ہے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی پچھلی گاڑی اسے کراس کرنے کے لیے تھوڑی سی پیچھے جا کر ٹرن کاٹنے لگتی ہے کہ اتنے میں ثنایا غصے میں بلند آواز میں کہتی ہے، او سستی گاڑی کے پھٹے ٹائر، سڑک تمہارے باپ کی ہے یا پھر میری گاڑی جو ٹھوک کر نواب بنے جا رہے ہو؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے گاڑی کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھنے کی آنکھوں سے کوشش کرتے غصے میں سخت انداز میں بولی۔ اس کی بات پر گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر سوار انسان حیران لہجے میں بولنے لگا، واٹ ایکسکیوز می۔ گاڑی میں سوار بنا باہر نکلے منہ سامنے کھڑی ثنایا کو دیکھ بولا، حیرانگی سے بھرے انداز میں بولا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ثنایا کے کانوں میں آسانی سے پڑ گئی۔ او انگلش، مجھے بھی انگلش آتی ہے، زیادہ میرے سامنے انگریز بننے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلو گاڑی سے۔ مجھے انگریز بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، کیونکہ پیدائشی پاکستانی ہوں میں۔ ثنایا کی بات پر گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر سوار انسان فوراً سے دروازہ کھولتا ہوا بلند آواز میں کہتا گاڑی سے باہر نکلتا ہے۔ بلیک کلر کی پینٹ، سفید کلر کی انر شرٹ، اوپر بلیک کلر کا 3 پیس کوٹ پہنے ہوئے، اپنے دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنے بائیں ہاتھ کو گاڑی کے دروازے پر رکھے، آنکھوں پر بلیک کلر کا چشمہ لگائے، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ فخریہ سے انداز میں بولا، کیونکہ اس کے سامنے کھڑے انسان کو واقعی پاکستان میں پیدا ہونے پر اپنے وجود پر کافی فخر تھا۔ آخرکار وہ ایک ایسے انسان کا پوتا تھا جس نے اپنی جوانی ملک کو سپرد کی تھی، جاذب کرزئی کا پوتا، حائل کرزئی کا سب سے بڑا بیٹا سیدان کرزئی۔ ارے واہ، زندگی میں پہلی بار ایسا پاکستانی دیکھا ہے جو یہاں پیدا ہونے پر فخر کر رہا ہے۔ ویسے جیسے تمہاری شکل ہے، اس پر فخر کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ
کیونکہ باہر کے ملک والے تمہارے جیسے پھٹے ٹائر کو رکھیں گے بنا سامنے والے شخص کے بارے میں کچھ جانے اسے سر سے لے کر پیر تک اشارہ کرتے ہوئے بدتمیزی کے انداز میں غصے میں سخت لہجے میں کہتی ہے۔ پھٹے ٹائر کو؟ زیدان کی آنکھیں حیرانگی سے پھٹی تھیں اور ماتھے پر غصے کے بل ایک ایک کر ظاہر ہونے لگے تھے۔ تمیز سے لڑکی، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ اور کس اینگل سے میں تمہیں پھٹا ٹائر نظر آ رہا ہوں؟ مجھ سے بدتمیزی کرنے پر اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اسے قبض کرنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ زیدان کو بدتمیزی کرنے والا انسان ہرگز پسند نہیں تھا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ وہ ہمیشہ بدتمیز انداز میں بات کرنے والے انسان کی سانسیں خشک کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی ڈرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ مجھے دھمکی دے کر اپنی دھمکی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دن تمہارے جیسے لوگوں کی دھمکیاں سنتی ہوں، لیکن دیکھو مجھے میری ذات پر کوئی اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ زیدان کی بات پر ثنایا بنا ڈرے سر سے پیر تک اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتی ہوئی اس کی جانب چند قدم اٹھائے، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اٹل سے انداز میں بولی۔ ثنایا کو اس طرح بات کرتا دیکھ زیدان اپنے بائیں ہاتھ سے آنکھوں پر لگے چشمے کو اتارتا ہے۔ تمہاری ذات پر نظر تو مجھے بہت کچھ آ رہا ہے، مگر اگر نہیں چاہتی کہ میں اس ذات کے ساتھ کچھ کروں تو راستہ چھوڑ دو۔ ڈارک براؤن کلر کی گہری چمکتی ہوئی خوبصورت سی آنکھیں۔ زیدان بھی ثنایا کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہوا اس کے چہرے پر اپنی سخت نگاہیں ڈالتا ہوا بولا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ ایک ہاتھ کمر سے نیچے چھوڑے کندھے اچکائے ہوئے ثنایا جلدی سے بولی۔ تو پھر میں تمہیں اپنے راستے میں آئی ایک چھوٹی سی انچاہی منزل سمجھ کر کچل دوں گا۔ ایک چونٹی برابر تمہاری یہ جو ذات ہے، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا تمہارے ہونے نہ ہونے کا۔ زیدان مزید ایک قدم آگے اٹھاتے ہوئے بنا پلکیں جھپکائے ثنایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو نہیں لگ رہا ہے آپ کی دھمکیاں کچھ زیادہ بڑھ رہی ہیں؟ حد میں رہیں اپنی، سمجھے؟ اور اپنے قدموں کو بھی مجھ سے دور رکھیں۔ زیدان کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو پیر اس کے قدموں سے 2 قدم کے فاصلے پر تھے۔ میری دھمکیاں ابھی حدوں سے باہر نکلی بھی نہیں ہیں، البتہ ایک بار اور بدتمیزی کی تو یاد رکھنا، میں کچھ بھی کہنے کے بجائے کر کے دکھاؤں گا تمہیں۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ شوق سے کرے، مجھے آپ جیسے بدتمیز انسانوں سے ڈر نہیں لگتا۔ زیدان بولتا ہے کہ اس کی بات سننے ثنایا جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے میں سخت انداز میں کہتی ہوئی دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ ابھی ثنایا نے بات مکمل کی تھی کہ زیدان اس سے زیادہ سختی کے ساتھ پھر بول پڑتا ہے، اور درمیان میں 2 قدم کے فاصلوں کو وہ 1 قدم کے برابر کر چکا تھا۔ مجھ جیسوں سے ڈر نہیں لگتا اچھی بات ہے، پر مجھ سے لگنا چاہیے، کیونکہ مجھ جیسا غصے کا کوئی انسان تم نے آج تک دیکھا نہیں ہوگا۔ سر جھکائے اپنے ہاتھ میں پکڑے چشمے پر گرفت بڑھاتا ہوا ثنایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے میں اٹل انداز میں روبدار لہجے میں بولا۔ مجھے دیکھنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، میرا جو نقصان کیا ہے اس کی بھرپائی کریں۔ زیدان کی بات سنے پہلے تو ثنایا کے لبوں پر خاموشی چھانے لگی تھی، لیکن وہ خاموش رہنے کی بجائے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو بڑھاتی ہوئی پیچھے کی طرف قدم اٹھائے بولی، کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم میرے کیے نقصان کی بھرپائی کرو۔ ثنایا کی بات پر اس کو پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے دیکھتے ہوئے زیدان گہری سانس لیتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ کا کون سا نقصان کر دیا؟ زیدان کی نظریں گاڑی کی طرف تھیں کہ ثنایا کی نظریں بھی فوراً سے اس طرف اٹھتی ہیں۔ پہلے وہ اپنی گاڑی کی طرف دیکھتی ہے جس پر پیچھے سے ڈینٹ پڑ چکے تھے، اور پھر وہ زیدان کی گاڑی کی طرف دیکھتی ہے جس کی ایک ہیڈ لائٹ ٹوٹ چکی تھی۔ ثنایا کے خیال میں وہ اس سے اس لائٹ کے ٹوٹنے کی بھرپائی کرنے کا کہہ رہا ہے، جس کا سوچتے ہی ثنایا خون اترتی نظروں سے زیدان کی طرف اپنی توجہ واپس کرتی ہے۔ آپ نے نقصان میرا کیا ہے اور آپ مجھ سے اپنے نقصان کی بھرپائی کروانے کا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر عقل نام کی چیز ڈالی ہے یا صرف دکھانے کے لیے دماغ ہے اور اندر سے خالی ہے، یا پاگل ہو تم؟
ثنایا غصے میں پھٹتی ہوئی بلند آواز میں تیش بھرے لہجے میں بولی، جو نقصان تم نے میرا کیا ہے اس کی بھرپائی تم ہی کر سکتی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے دماغ میں عقل نام کی چیز بچپن سے ڈالی ہے، لیکن شاید آپ کے پاس یہ نہیں ہے، تبھی آپ اس وقت میرے سامنے اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، آپ سے جو میرا نقصان کیا ہے اس کی بھرپائی کریں اور اپنے اور میرے راستوں کو الگ کریں، کیونکہ مزید ایک منٹ آپ اور میں اسی طرح آپس میں لڑیں تو نقصان مجھ سے زیادہ آپ کی ذات پر ہوگا۔ اچھا، واقعی میں کس نقصان کی بھرپائی کروانے کا کہہ رہے ہو تم؟ سیدان کی بات سنتی ثنایا دوبارہ سے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی سی گردن ٹیڑھی کرتی زیدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بصاریت کے انداز میں بولی، میری بے عزتی کرنے کا نقصان جسے کرنے کی اجازت اس دنیا کے کسی شخص کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں۔ سر جھکا کر مجھ سے معافی مانگو، پھر تمہیں وہ ملے گا جو تمہیں چاہیے۔ اپنے ایک ایک الفاظ پر زور دیتا ہوا زیدان غصے کی صورت میں، لیکن اب غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، جس کو سنتے ثنایا آنکھیں بند کر کے کھولتی ہوئی اس کی کہی بات پر غور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا میں سر جھکاؤں تمہارے سامنے؟ شہادت کی انگلی سے پہلے اپنی طرف اور پھر سامنے کھڑے ایک اونچے لمبے قد والے سیدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو اب اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کو دھیرے سے کھول رہا تھا۔ ہاں بالکل، اور تمہارے نہیں، آپ کے سامنے عزت سے مخاطب کرو لڑکی، اس سے پہلے کہ میں تمہیں ان الفاظوں میں مخاطب کروں جن کو سن کر تمہارے دماغ کا بھی وہی حال ہو جو اس وقت میرے دماغ کا ہو رہا ہے۔ سر جھکا کر احترام کے ساتھ معافی مانگو اور اپنے اور میرے راستے الگ کرو۔ زیدان گہری سانس بھرتا ہوا ثنایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، معافی مانگتی ہے میری جوتی کسی سے بھی، اور سر جھکاؤں میں اپنا؟ سر میں صرف سجدے میں جھکاتی ہوں، گھٹیا مردوں کے سامنے نہیں۔ تو مطلب تم معافی نہیں مانگو گی؟ زیدان نے دو ٹوک مختصر سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں مانگوں گی، ثنایا اٹل انداز میں جواب دیتی ہے۔ ٹھیک ہے پھر، کوئی مسئلہ نہیں، جیسا تمہیں خود کے لیے مناسب لگے، بس اب اپنے انجام پر رونا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ کہتا ہوا آنکھوں پر چشمے لگائے گاڑی کا دروازہ کھولے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگتا ہے کہ اتنے میں ثنایا لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں زیدان کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جس کو سنتے ہوئے زیدان کے دروازے کھولتے ہاتھ دو لمحے کے لیے دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ گردن موڑے وہ ثنایا کی طرف دیکھتا ہوا اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے بولا، زیادہ کچھ نہیں، صرف تم سے اپنی بدتمیزی کی بھرپائی کرواؤں گا، اور وہ بھی اس طرح کہ تمہاری ذات سے وابستہ ہر شخص تم سے جڑے تعلقات کو خود توڑے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈارلنگ۔ ثنایا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ایک اٹل سے انداز میں کہتا، گاڑی میں بیٹھنے کے لیے دوبارہ قدم گاڑی کی طرف اٹھاتا ہے کہ اتنے میں ایک بلند آواز میں خوش آمدید کہتے ہوئے ایک گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آدمی خوشی سے بھرپور لہجے میں زیدان کا استقبال کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، اس ہاسپٹل کا سی ای او تھا جو پچھلے 8 گھنٹوں سے زیدان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آنے کی خبر سن کر وہ مزید اپنے آفس میں رک نہیں پایا اور اس کو لینے کے لیے خود ہی پارکنگ ایریا میں آ گیا۔ پارکنگ ایریا میں آتے وہ پچھلے 10 منٹ سے ثنایا اور زیدان کے درمیان کی بڑھتی گہما گہمی کو، ان کی لڑائی کو سن رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ کہتا نہیں، خاموشی سے ان کی لڑائی کے مزے لیتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی زیدان کے غصے کی ہر حد سے پار ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اسی لمحے وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس کی جانب لمبے لمبے قدم اٹھائے بڑھتا ہے۔ اپنے پیچھے سے آتے سی ای او باسم کریم کی آواز پر بھی ثنایا اس کی طرف پلٹی نہیں تھی۔ اس کی مسلسل نظریں زیدان کے وجود پر تھیں۔ زیدان کے اس طرح سے دھمکی دینے پر اس کو بہت کچھ سنانا چاہتی تھی، لیکن اپنے ہاسپٹل کے سی ای او کا لحاظ کرتی ہوئی وہ مزید کچھ نہیں کہتی اور غصے میں اپنی گاڑی میں سوار ہوتی اسے دوسری جگہ پارک کرنے کے لیے لے جاتی ہے۔ ثنایا جاتی ہے اور باسم زیدان سے
آ کر اس کے گلے لگ کے ملتا ہے۔ کہاں رہ گیا تھا یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ باسم زیدان سے دور ہوتے ہوئے خوشی سے بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، اگر تم میرا انتظار نہیں کرنا چاہتا تو برائے مہربانی اس قسم کے لوگوں کو اس جگہ پر آنے سے روک لے۔ زیدان اپنی آنکھوں سے ثناء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے فوراً بعد ہاسپٹل جانے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ ارے یار، ٹرینی ہے، نہیں جانتی تجھے، اس لیے اس طرح سے بات کر رہی تھی۔ فکر مت کر، میں ڈانٹوں گا اسے۔ اس طرح سے موڈ خراب مت کر، اب آیا ہے اتنے ٹائم بعد تو موڈ تو اپنا اچھا کر۔ میرا موڈ اچھا ہی تھا، اچھے ارادے سے ہی آیا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد غلطی کر دی میں نے۔ جب جب تیرے ہاسپٹل میں آؤں کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جس سے میرا دماغ مکمل خراب ہو جاتا ہے۔ میری بات مان لے، وقت رہتے ہی اس قسم کے ٹرینرز کو اپنے ہاسپٹل سے باہر نکال دے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تو اسکالرشپس دے کر ایسے ٹرینرز کو اپنے ہاسپٹل میں بلاتا ہی کیوں ہے۔ کس قسم کی بدتمیز لڑکی تھی، یہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، پیشنٹس کو کیسے ہینڈل کرتی ہوگی۔ زیدان غصے میں باسم کی طرف دیکھتے ہوئے شدید طیش بھرے انداز میں بولا، پیشنٹس کو یہ بہت اچھے سے ہینڈل کرتی ہے، اور یہ یہاں کی اب تک کی سب سے بیسٹ ٹرینی ہے میں سے ایک ہے۔ اس نے اپنی 6 مہینے کی ٹریننگ کو 2 مہینے کے اندر مکمل کیا ہے۔ ایک قابل ڈاکٹر بنے گی، اور اس طرح کی اچھی ڈاکٹرز کو میں اپنے ہاسپٹل سے باہر جانے نہیں دے سکتا۔ کمپرومائز تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ باسم زیدان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، لیکن زیدان کا غصہ اس کے دماغ کی رگیں تن چکا تھا، اس لیے وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے فی الحال محروم تھا۔ زیدان کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، نہ کام میں نہ اپنی پرسنل زندگی میں۔ کمپرومائز جیسی میری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ مجھے جو کرنا ہے، جو چاہیے وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں، صرف ارادہ بنانے کی دیر ہوتی ہے۔ باسم کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے بولا، اور بولتے ہی اسے کراس کرتا ہوا اسپتال جانے کے لیے لفٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ اسے اس طرح غصے میں جاتا دیکھ باسم گہری سانس لیتا ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زیدان کے پیچھے قدم اٹھاتا ہے، اور دونوں لفٹ کے ذریعے ہاسپٹل میں اندر سیدھا 7ویں فلور کی طرف بڑھتے ہیں، جو فلور بڑے باہری ملک سے آنے والے ڈاکٹرز کا اور اس ہسپتال کے مالک کا تھا۔ اس فلور پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں باسم کے کمرے میں موجود تھے۔ اپنے کوٹ کے بٹنوں کو کھولتا ہوا زیدان اپنے غصے کو ضبط کرتا ایک سنگل صوفے پر بیٹھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ زیدان کو اس طرح سے خاموش لیٹنے والے انداز میں بیٹھا دیکھ اس کے سامنے موجود باسم جو کافی تیار کر رہا تھا، وہ زیدان کو لے کر تکے لگانے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر کس کام کے لیے آیا تھا۔ اچھا چل یار، گرما گرم کافی بھی پی، اپنے سکون کو دماغ کو سکون دے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تیری کون سی دوبارہ سے اس سے ملاقات ہوگی یا تکرار ہوگی؟ اتنا اپنے سر پر کسی کو حاوی مت کر، اور یہاں پر کیوں آیا ہے وہ بتا۔ باسم کہتا ہوا ایک کپ کافی اپنے لیے اور دوسرا کپ کافی اس کے لیے تیار کرتا زیدان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھے سامنے پڑے ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے بولا۔ باسم کی بات پر اپنی آنکھیں کھولتا زیدان سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے، اور کافی کے مگ سے نکلتے ہوئے دھوؤں کی طرف دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اپنے لبوں پر خاموشی طاری کر لیتا ہے۔ اب کی بار بھی سوال کرنے پر زیدان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تو باسم اس کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے یار، تیری اتنی محبت دیکھ آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے ہیں۔ باسم کو اچانک سے بے معنی بات کرتے سن زیدان عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور آنکھوں ہی آنکھوں سے سوال کرنے لگا، کون سی محبت، کیسی محبت؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ فضول بات کر رہا ہے۔ کافی کا مگ اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے زیدان بولا، کیا مجھ سے محبت نہیں ہوئی تجھے؟ مجھے لگا مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ اصل والی محبت ہو گئی ہے تجھے، اسی لیے تو بنا بات کے بنا کسی کام کے تو یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور میرے سامنے بیٹھ کر میرے ساتھ کافی پینے کے لیے۔
باسم کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہتا ہے اور زیدان اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہوا اس کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈالتا ہوا صوفے سے ٹیک لگاتا کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگا لیتا ہے اور گرما گرم کافی کی پہلی چسکی بھرتا ہے۔ اب بتا کیا بات ہے، اس طرح سے اچانک آنے کا مطلب؟ باسم اب سنجیدہ ہو کر پوچھتا ہے۔ میرے یہاں آنے کے ہر مطلب سے تو اچھے طریقے سے واقف ہے، پھر بھی سوال کر رہا ہے۔ مجھے مطلب پتا ہے، لیکن تجھے میری طرف سے وجہ بھی پتا ہے، تو بے وجہ کی باتیں مت کر اور اب جس کام کے لیے آیا ہے بس وہ بتا۔ زیدان کی بات سنے باسم اب مزید سنجیدہ ہو کر بولا، میں اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ مجھے کسی بھی صورت میں یہ ہسپتال خریدنا ہے، جس کا ہی ہسپتال ہے تو اس سے بات خود کیوں نہیں کرتا؟ اگر خود نہیں کر سکتا تو مجھے بتا، میں بات کروں گا۔ مجھے ہر حال میں یہ ہاسپٹل چاہیے۔ ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ واپس ٹیبل پر رکھتا ہوا زیدان باسم کی طرف سنجیدگی سے دیکھے بولا، بات کرنے کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ تجھے اچھے سے علم ہے کہ وہ یہ ہسپتال کبھی نہیں بیچیں گے، کسی صورت میں نہیں۔ اس لیے یہ بات کر کے میں اپنی نوکری خطرے میں کیوں ڈالوں؟ مجھے اس طرح کی اچھی پوسٹ پر دوبارہ کہیں نوکری نہیں مل سکتی۔ معاف کر میرے بھائی، لیکن میں تیری خواہش کی وجہ سے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ باسم جلدی سے کہتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہو کر اپنی کرسی کی طرف بڑھتا ہے اور اسے جاتا دیکھ زیدان بھی صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تجھے نوکری جانے کا اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو تم مجھے فون نمبر اور ایڈریس دو، اس کا میں خود جا کر بات کر لوں گا، کیونکہ میرے لیے یہ بہت اہم ہے۔ باسم کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑے ہو کر زیدان دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہلکا سا نیچے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بات کم کرتے ہیں اور چاند زیادہ لیتے ہیں۔ سر اٹھائے زیدان کی آنکھوں میں دیکھے بولا، کیا واقعی میں؟ بے یقینی کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں واقعی میں۔ اب کی بار باسم اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، اگر وہ اس قسم کے انسان ہیں جو بات کم اور ہاتھ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو تجھے علم ہونا چاہیے میں بھی باتوں کا اور ہاتھوں کا دونوں کا استعمال کرنا بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ جب تک گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا ہے میں نکالنے کی کوشش کروں گا، اور اگر آسانی سے نہیں آئے گا تو پھر ٹیڑھے میڑھے راستے اپنانے کی، لیکن میرے سامنے والے شخص کو دیکھنے کے بعد۔ ٹیبل سے ہاتھ ہٹائے سیدھے کھڑے ہو کر اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بھائی کیوں تو اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے؟ یہ ہاسپٹل بکنے کی جگہ نہیں ہے، تجھے اچھے سے بتا چکا ہوں، پھر تجھے خریدنے کی خواہش کیوں اپنے دل میں پیدا کر رہا ہے؟ بلا وجہ کی خواہشیں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ قاسم اسے سمجھانے والے انداز میں کہتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھنے لگتا ہے کہ اتنے میں زیدان پھر بول پڑتا ہے، جس کی بات پر باسم اٹھنے کے بجائے واپس کرسی پر تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ جاتا ہے، مجھے یہ خواہش پوری کرنی ہے کیونکہ یہ میری نہیں کسی اور کی خواہش ہے، اور جس کی ہے میں ان کی خواہش کبھی ادھوری چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں۔ کس کی خواہش پوری کرنے آیا ہے؟ باسم زیدان کی بات کاٹتے ہوئے پوچھتا ہے، اپنے دادا جاسف قدسے کی، اور تجھے اچھے سے معلوم ہے ہمارے خاندان میں ہمارے دادو کی کوئی بھی بات ٹالی نہیں جاتی۔ اگر یہ جگہ چاہیے تو مجھے انہیں یہ جگہ خرید کر دینی ہے، اتنی آسان سی بات تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ زیدان اب اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے تیری بات سمجھ آ رہی ہے لیکن تم میری بھی تو بات سمجھو، میں تجھے ہزار بار بتا چکا ہوں جس کا یہ ہسپتال ہے وہ یہ ہسپتال کسی صورت میں نہیں بیچیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ ہاسپٹل خاص طور پر اپنی بیوی کے لیے بنوایا ہے۔ یہاں پر اسے انسان کی بیوی کی آنکھوں کا علاج ہوتا ہے جو باہر کے ملک سے آئے ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ یہ جگہ اس شخص نے اپنی بیوی کے لیے بنوائی ہے۔ اپنی بیوی کی محبت میں تجھے لگتا ہے محبت کرنے والے انسان صرف چند پیسوں کے لیے کسی کو بھی اپنی پسندیدہ جگہ دے سکتے ہیں؟ باسم سوالیہ نگاہوں سے زیدان کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے بولا، جو اس کی بات پر اپنے لبوں پر خاموشی طاری کر چکا تھا، کرتے ہیں یہ محبت جیسی چیز کچھ نہیں ہوتی، جب پیسہ سامنے ہو تو صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ زیدان محبت پر یقین نہ رکھنے والا انسان
ہے اس کی نظر میں محبت کچھ نہیں ہوتی، یہ صرف لفظ ہے جس کا استعمال کر کے ایک انسان دوسرے انسان کے احساس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ واپس دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہلکا سا نیچے کی جانب جھکتے ہوئے باسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتا ہے، محبت جیسی چیز ہوتی ہے میرے بھائی، جس انسان کا یہ ہسپتال ہے اس انسان کے بارے میں تو جان گیا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے پیسے سے زیادہ ضروری محبت ہے۔ اچھا، تو کون ہے وہ انسان جس کا یہ ہسپتال ہے؟ عارش خان، زیدان کے پوچھنے پر باسم جلدی سے جواب دے دیتا ہے، سائیں خان کا بڑا بیٹا عارش خان۔ سائم اب ٹھہر ٹھہر کر عارش کا تعارف کرواتا ہے، سائیں خان کا بڑا بیٹا، کیا یہ سائیں خان وہی ہیں جو ہمارے گاؤں میں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر دوسرے گاؤں میں موجود 10 گاؤں کا اکلوتا سردار ہے؟ زیدان اب باسم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں کہ کس گاؤں کے سردار کے بیٹے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ یہ جگہ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے بنوائی ہے اور وہ یہ جگہ کبھی بیچنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر انہوں نے آنکھوں کے مریضوں کا علاج مفت کروایا ہے، جن کے علاج کا سارا خرچہ وہ خود اٹھاتے ہیں۔ صرف ایک عورت کی وجہ سے وہ لاکھوں کروڑوں دن میں خرچ کرتے ہیں۔ تجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کے لیے دن میں کروڑوں کی مالیت خرچ کرتا ہوگا، وہ چند پیسوں کے لیے یہ جگہ بیچ دے گا؟ باسم کرسی سے اٹھ کر ایک ہاتھ کمر پر رکھتا ہوا زیدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اس کی بات سنتے ہوئے خاموشی گہری سوچ میں کھو چکا تھا۔ وہ بیچے گا نہیں تو میں چھین لوں گا، کیونکہ میرے دادو کو یہ جگہ چاہیے۔ انہوں نے مجھے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ جگہ کسی گاؤں کے سردار کے بیٹے کی ہے، انہوں نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ یہ جگہ جس کی ہے اس سے کسی بھی صورت میں حاصل کر کے میں انہیں لا کر دوں، اب چاہے وہ پیار سے پیسے لے کر سودا کرے یا اپنی جان دے کر سودا، تو اسے آج اس جگہ کا کرنا پڑے گا۔ باسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا ہوا زیدان اٹل انداز میں کہتے ٹیبل پر رکھے دونوں ہاتھ ٹیبل سے ہٹائے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور آپس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے وہ گہری سانس بھرتا ہے، تو مجھے اس انسان کا پتہ دے اور ہو سکے تو فون نمبر بھی، میں خود رابطہ کر کے دیکھتا ہوں۔ میں تجھے دے تو سکتا ہوں، لیکن دینے کے بعد میری جان خطرے میں پڑ جائے گی، تو اپنے دادو کو جا کر سمجھاتا کیوں نہیں؟ جو چیز ان کی نہیں ہے اس کو اس طرح سے زور زبردستی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی چیزیں ایسی چیزیں زبردستی حاصل کرنے کے بعد بھی کبھی منافع نہیں دیتی۔ باسم کا لہجہ اب بھی زیدان کو سمجھانے والا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے کچھ بھی سمجھانے سے زیدان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے دادو کی کوئی بات نہیں ٹالتا، جو انہیں چاہیے جب چاہیے وہ ہر حال میں لا کر دیتا تھا۔ میں اپنے دادو کو سمجھاؤں؟ وہ بچے نہیں ہیں جنہیں میں کچھ بھی سمجھاؤں، وہ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ جاننے کے بعد کہ یہ سائیں خان کے بیٹے کی جگہ ہے، مجھے اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، تو یقیناً انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی مجھے یہاں بھیجا ہوگا۔ زیدان کی بات پر باسم اپنے ہتھیار ڈال دیتا، کیونکہ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ زیدان کوئی بھی بات اب سمجھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جنگ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اس لیے خاموشی سے وہ اپنے کوٹ کے اندر والی جیب سے اپنا فون نکالتا، عارش کا نمبر زیدان کو دیتا اور ساتھ ہی ساتھ ایک پرچی پر اس کا پتہ بھی۔ دونوں چیزیں ملنے کے بعد زیدان تھوڑا سا پرسکون ہوا تھا اور باسم کے ساتھ تھوڑا سا نارمل دوستوں والا رویہ اختیار کرتا ہوا کچھ لمحے وہ دونوں نارمل باتیں کرتے ہوئے کافی کی چسکیاں بھرتے ہوئے اپنا یہ وقت اچھے سے گزارنے لگتے ہیں۔ ماہر ایک براؤن کلر کے بڑے سے دروازے کے سامنے کھڑا، عام کمرے کی طرح فرنیچر سے ڈیکوریٹ ایک خوبصورت سے کمرے کے اندر موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جو یحییٰ شاہ کی فیملی تھی۔ ماہر کو دروازے میں کھڑا دیکھ اندر موجود لوگ سب ڈرنے لگ گئے تھے، کیونکہ ماہر جب جب ان کے سامنے آیا ہے تب یا تو وہ کسی کو مارنے کی یا پھر کسی کے مرنے کی خبر لے کر آتا ہے، لیکن آج ماہر کے قدم یحییٰ شاہ کی فیملی کے پاس جانے سے رک گئے تھے، کیونکہ اس کی نظریں فوراً سے اسی کمرے میں اندر ایک اور بند دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ خاموش کلٹ نظروں سے اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے
یحییٰ شاہ کے گھر والوں کی طرف وہ ایک نظر ڈالتا ہوا اس کمرے کی جانب اپنے قدم بڑھا رہا تھا کہ آگے جاتے جاتے وہ خود ہی رک جاتا ہے۔ ماہر کے قدم رکتے ہیں اور یحییٰ شاہ کے گھر والوں کی سانسیں۔ وہ سارے ایک دوسرے میں اپنا وجود چھپاتے ہوئے کمرے میں ایک کنارے پر دروازے کے ساتھ جا لگتے ہیں۔ ماہر رک کر پلٹ کر وہ یحییٰ شاہ کے بیٹوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یحییٰ شاہ کے 5 بیٹے اور ایک بہن تھی۔ اس کا بڑا بیٹا تو مر چکا تھا اور سب سے چھوٹا اسی کے ساتھ ایک اپاہج بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ باقی اس کے 3 بیٹے جو ماہر کی قید میں تھے، اپنی ماں کے ساتھ وہ پچھلے 3 مہینوں سے اس بند کمرے میں قید تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ ماہر اپنے ماتھے پر اپنی شہادت کی انگلی سے ہلکی سی خارش کرتا ہوا یحییٰ شاہ کے تینوں بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ لہجہ عام دنوں سے کافی بدلا ہوا تھا، آج لہجہ نرم تھا اس کا۔ کون سی لڑکی؟ ان تینوں بیٹوں میں بڑا بیٹا اپنے بھائیوں کو اور اپنی ماں کو اپنے پیچھے کرتا ہوا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہی جو تم لوگوں کے ساتھ یہاں قید تھی، نظر نہیں آ رہی مجھے، کہاں گئی وہ؟ ماہر ان سب کو خود سے ڈرتا دیکھ اب بھی نارمل انداز میں کہتا ہوا وہ بیڈ کے کنارے پر جا بیٹھتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں دیکھا اس کو کہیں۔ ماہر کے وجود سے خوف کھاتا ہوا وہ لڑکا لڑکھڑاتے ہوئے ڈرتے ہوئے لہجے میں بولنے کی ہمت کرتا ہے۔ کیا سچ میں؟ ماہر اپنی آنکھیں بڑی کیے ان چاروں کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولتے ہیں۔ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وہ ان چاروں کی طرف اپنے قدم اٹھاتا ہوا بولنا شروع ہوتا ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ ایک لڑکی یہاں بند تھی اور تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں؟ کہیں اس کے ساتھ تم لوگوں نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ اگر ایسا ہے تو بتا دو مجھے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ویسے بھی میں یہاں اس کا انتظام کرنے ہی آیا تھا۔ اگر وہ میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی مر گئی ہے تو تو ماہر کہتے کہتے تجسس میں ڈالے رکتا ہے کہ وہ لڑکا پھر سے پوچھنے لگتا ہے۔ تو میں اس کی مغفرت کی دعا کر لیتا ہوں، تو بتاؤ کہاں ہے وہ؟ مر گئی ہے؟ ماہر ان کی خود سے آج ڈرانے کے بجائے پرسکون کرواتے ہوئے تجسس کے ساتھ پوچھتا ہے۔ وہ سر، وہ مری نہیں ہے۔ ماہر کے اس طرح سے پوچھنے پر یحییٰ شاہ کا بیٹا پہلے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر ماہر کی طرف۔ اسے آج ایک الگ سے انداز میں دیکھے وہ اب تھوڑا سا نارمل لہجے میں اس کی گڈ بکس میں آنے کے لیے وہ اس لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے۔ مری نہیں تو پھر کہاں ہے؟ ماہر ہلکا سا مسکرا کر اب بھی تجسس سے پوچھتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماہر کے مسکرانے پر وہ لڑکا بھی مسکرا کر بولا۔ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے؟ حیرانگی سے دبے لفظوں میں بات دہراتا ہے۔ جی سر۔ لڑکا اب بھی ڈرے ہوئے سے انداز میں پر پہلے سے خود کو تھوڑا کمپوز کرتے ہوئے اپنے گھر والوں سے دور اور ماہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ جی سر کے لگتے میری اجازت کے بغیر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اور تم لوگ یہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ ماہر غصے میں حلق کے بل جھاڑتے ہوئے ایک زوردار لات اپنے سامنے کھڑے لڑکے کے سینے پر مارتے ہوئے چلا کر بولا۔ ماہر کے لات مارنے پر وہ لڑکا اپنے گھر والوں کے پیروں میں جا گرا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس جگہ سے باہر تم لوگوں کی لاشیں بھی نہیں جائیں گی۔ زندہ وجود کے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غصے میں حلق کے بل دھاڑتا ہوا ان سب پر اپنی سرد نظریں ڈالتے ہوئے بولا۔ سوری سر، ہمیں معاف کر دیں۔ وہی لڑکا جلدی سے اپنا ہوش سنبھالے ماہر کے پیر پکڑتا التجائی نگاہوں سے اسے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بولنے لگا۔ معافی لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہے میری زندگی میں۔ غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھگتو۔ دوبارہ سے ایک زوردار لات اس کے سینے پر مارتا ہوا اسے اپنی ٹانگوں سے دور کرتا ماہر شدید غصے میں بولا اور بولتے ہی کمرے کے باہر موجود اپنے آدمیوں کو حکمانہ انداز میں حکم دیتا ہے۔ ان کے سر جسم سے الگ کر دو، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر جانوروں کو ڈال دو اور ان کے سروں کو اس جگہ پر آنے کے والے راستوں پر ٹانگ دو تاکہ یہاں آنے والے دوسرے لوگوں کو اس کو دیکھ کر سبق حاصل ہو سکے کہ ماہر آدم کی ذات کے بغیر کی اجازت کے بغیر
انہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی مدد بھی نہیں۔ سر نیچے کیے یحییٰ شاہ کے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس کے ڈرے ہوئے چہرے جہاں اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں، اسے دیکھتا ہوا ایک اٹل سے انداز میں حکم دیتا ہے۔ ماہر کے اس طرح سے کہنے پر یحییٰ شاہ کی بیگم جلدی سے اپنے بیٹے کو زمین سے اٹھا کر اپنے پیچھے چھپانے لگتی ہے اور ان دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑے ماہر کے سامنے اس کی جان کی بھیک مانگنے لگتی ہے، جس کا اثر ماہر پر ہرگز نہیں ہوا تھا۔ لیکن اپنے سامنے ایک عورت کو اس طرح سے روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا دیکھ ماہر کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتا ہوا گردن موڑے دروازے کی میں کھڑے رمیز کو دیکھے، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک اشارہ کرتا ہے جس کا مطلب رمیز اچھے سے سمجھ جاتا ہے۔ اپنے سامنے موجود ہر ایک شخص کو چیخو پکار اور اگنور کرتا ہوا ماہر اس پر دروازے کی طرف بڑھتا ہے، جس دروازے کے پیچھے موجود ایک لڑکی کا وجود وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بنا رکے وہ دبے قدم اٹھا کر اس کمرے کے پاس جاتا اور اس دروازے کو ہاتھ سے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا، کھلتا نہیں۔ ماہر اسی لمحے غصے میں اپنی آنکھیں میچتے ہوئے پلٹ کر رمیز کو اس کمرے کی چابی لانے کا کہتا ہے۔ ماہر کے ایک بار کہنے پر رمیز فوراً سے کمرے سے باہر دوڑ کے جاتا ہے اور نیچے فرسٹ فلور پر موجود ماہر کے کمرے میں دیوار کے ساتھ لگے ایک ٹیبل کے دراز میں پڑی چابی فوراً سے دوڑتا ہوا لاتا ہے اور لا کر ماہر کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ چابی کے آنے پر ماہر بھی بنا وقت گوائے کمرے کے دروازے کو کھولتا ہے اور ایک ہی دم سے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اندر جاتا ہے تو اندر کا منظر دیکھ اس کے قدم چند لمحوں کے لیے ایک ہی جگہ پر رک گئے تھے۔ سفید رنگ کی ایک خوبصورت سی بڑی سی بیڈ شیٹ جس میں جگہ جگہ ٹائٹ مضبوط سی کھٹائیں باندھی ہوئی تھیں، اور ابھی بھی اس بیڈ شیٹ کے ساتھ ایک آخری چادر کی آخری ٹھان باندھی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود بالکنی میں اپنے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی لڑکی کو وہاں سے بھاگنے کے لیے اتنی کوششیں کرتے دیکھ ماہر کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ نمودار ہونے لگی تھی۔ کمرے میں اندر آتے اپنے پیروں سے وہ زور سے کمرے کے دروازوں کو بند کرتا ہے، جس کے بند ہونے کی آواز پر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی لڑکی فوراً سے سر اٹھائے گردن موڑے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بلیک کلر کی خوبصورت سی لانگ فراک میں ملبوس اپنے کمر سے نیچے تک آتے ہوئے لمبے سلکی مہندی کلر کے بال جو مکمل کھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر بار بار آتا ایک خوبصورت سا پف جسے وہ بار بار اپنے چہرے سے ہٹا رہی تھی، لیکن بار بار بال اس کے چہرے پر بے ترتیبی سے بکھرتے جا رہے تھے۔ کرش گرین کلر کی بڑی بڑی آنکھیں جو ماہر کی وجہ سے اس کی موجودگی میں حیرانگی سے اور بڑی ہو گئی تھی، سفید گوری نرم و ملائم رنگت جو گالوں سے لے کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں تک سرخ ہوئی پڑی تھی، ٹھنڈ میں بیٹھ کر بار بار چادر کی گٹھانے باندھنے کی وجہ سے، لیکن ماہر کو دیکھ ہاتھ نگاہیں وجود سب کچھ اس لڑکی کا ثابت ہو گیا تھا۔ کیا بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو؟ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ ہے تو صحیح، سیدھے دروازے سے جاؤ۔ ماہر پرسکون سے انداز میں مسکراتا ہوا دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس لڑکی کی طرف بڑھتا ہے جو ماہر کو اپنی طرف آتا دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن جو جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ باہر کے سامنے کھڑی لڑکی اور کوئی نہیں، سنیشا جلال تھی، جلال صاحب کی سب سے بڑی بیٹی، رشیا کے بیسٹ کرمنل لائر۔ وہ بھی پچھلے 3 مہینے سے اس انسان کی قید میں تھی۔ اپنے ماں باپ کو سرپرائز دینے کے لیے وہ رشیا سے انہیں بنا اطلاع کیے اور یہاں آنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو سرپرائز دینے کی بجائے خود ہی کھو گئی۔ کشمیر میں قدم رکھتے ہی اپنے گاؤں میں قدم رکھنے سے پہلے اس کی ٹکرار ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جس سے اسے پہلی ملاقات میں نفرت ہو گئی تھی۔ ٹریفک جام کیے سڑک پر ایک انسان کو بے رحمی سے مارنے پر اسے روکتی ہوئی اپنے وکیل ہونے کی اور اس پر کیس کرنے کی دھمکیاں دیتی ہوئی سنیشا اس کی دھمکی دینے پر مسکرا کر اسے لوگوں سے بھرپور ہجوم میں کندھے پر اٹھائے سب کے سامنے سے اسے اغوا کرتا ہوا ماہر آدم۔ رات ہو چکی تھی جو اب دھیرے دھیرے گہری رات میں بدلنے لگی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا، آسمان میں بادل بھی تھے اور بادلوں کے پیچھے چھپا چاند بھی تھا، اور چاند کے ساتھ کہیں ستارے بھی چمک رہے تھے۔
موسم بے حد خوبصورت، ٹھنڈا، دل کو سکون دینے والا تھا، لیکن اس خوبصورت سے موسم میں بھی عباس کے ذہن میں اٹھا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب تک وہ آریان سے بات نہیں کر لیتا، اس کی پریشانی کم نہیں ہونے والی تھی۔ ادا کے ساتھ وہ کھانا کھاتا اور کھانا کھانے کے بعد ہی ادا آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹتی، اور لیٹتے ہی چند ہی لمحوں میں وہ نیند کی گہرائیوں میں کھو گئی تھی۔ ادا کے سونے کے بعد عباس کچھ دیر تک ابیحہ کے ساتھ کھیلتا اور اسے بھی اپنی گود میں سلا دیتا۔ ابیحہ کے سونے کے بعد اسے پیار سے ادا کی باہوں میں اس کے حصار میں لٹاتا ہوا، دونوں کے چہروں پر اپنا لمس چھوڑتا ہوا، الماری سے اپنے لیے ایک دوسرا سفید رنگ کا کڑک کاٹن کا سوٹ نکالے شاور لینے چلا جاتا ہے۔ شاور لیے فریش ہو کر اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا ہوا، قمیض کی بازو میں کفلنگس لگائے، اوپر سفید رنگ کا 3 پیس کا کوٹ پہنے، پیروں میں بلیک کلر کی کھیڑی پہنے، اپنے الٹے ہاتھ میں گھڑی پہنتا ہوا عباس ایک نظر اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھتے ہوئے، دوسری نظر وہ بیڈ پر پرسکون سے سوتی ہوئی اپنی بیوی اور گڑیا کو دیکھتا کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا پورے ہال میں نظریں دوڑاتے ہوئے بچوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا، جس کو ساری مائیں اپنے اپنے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ کسی کو بھی نہ دیکھ عباس حویلی سے باہر نکل جاتا ہے، بنا کسی گارڈ کے، بنا کسی ڈرائیور کے۔ عباس کو سفید رنگ کی گاڑی جس میں وہ ادا کو لے کر واپس حویلی آیا تھا، اسے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا حویلی سے باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا آریان کی یونیورسٹی کا رخ کرتا ہے۔ آریان کی یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے عباس کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ عباس کا چہرہ ہی کافی تھا اس کے لیے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے۔ عباس کی گاڑی یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے اور وہیں کافی سارے بچے یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں۔ عباس ان سب پر سرسری سی نظر ڈالتا ہوا اسی چوتھی عمارت کی طرف بڑھتا ہے جہاں اس وقت آریان موجود تھا۔ دروازے کے سامنے پارک آریان کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی پارک کرتا اندر جانے کے لیے وہ بڑھتا ہے۔ عباس کو دیکھ گارڈز اندر جانے کے لیے دروازے کھول دیتے۔ ان کے دروازے کھولنے کے بعد عباس سیدھا دوسری منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ پہلے وہ آریان کے کمرے میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے جہاں آریان کا وجود نہ تھا، پھر وہ سیدھا اس کے کام کرنے والے کمرے کی طرف بڑھتا ہے جہاں بھی اس کا وجود موجود نہیں تھا۔ دونوں کمروں میں اسے نہ دیکھ عباس کی نظریں سیدھا تیسری منزل کی طرف اٹھتی ہیں جہاں جانے سے پہلے وہ گہری سانس بھرتا ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیسری منزل کا رخ کرتا ہے۔ ابھی وہ اوپر پہنچا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں کسی کے درد میں کراہ کر چیخنے کی، رونے کی، خود کو چھڑوانے کی آوازیں آتی ہیں جن کو سن کر عباس کے قدم آہستہ آہستہ ہو کر رکنے لگے تھے۔ وہ اپنے قدموں کو وہیں تیسری منزل کی گرل کے پاس روکے ان سب آوازوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوا آریان کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ آریان کے انتظار میں عباس کو تیسری منزل پر ٹہلتے ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ 20 منٹ بعد آوازیں آنی بند ہو چکی تھی۔ جیسے ہی آوازیں بند ہوتی ہیں ایک بند کمرے کے کا دروازہ کھلتے جہاں سے آریان خون میں لت پت حالت میں باہر نکلتا ہے۔ آگے آریان اور اس کے پیچھے شہروز جو آریان کے باہر نکلنے کے بعد اس کمرے کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ آریان اپنے چہرے پر سے خون صاف کرتا ہوا اب بند آنکھوں سے آگے کی طرف قدم بڑھاتا جاتا ہے بنا یہ دیکھے کہ اس کے سامنے عباس کھڑا تھا۔ آگے کی طرف بڑھتے بڑھتے آریان کی ٹکر عباس سے ہوتی ہے جس سے ٹکرانے پر آریان جلدی سے اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور سامنے عباس کو کھڑا دیکھ آریان حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تو سدھرے گا نہیں پولیٹیشین؟ آریان کو خون میں تر دیکھتے ہوئے عباس بولا۔ یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ آریان غصے میں پوچھتا ہے۔ یاد آ رہی تھی، بہت مس کر رہا تھا میں تجھے، اس لیے یہاں آ گیا تجھ سے ملنے۔ وہ کیا ہے نا، تیرے بنا میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے۔ عباس ہلکی سی آواز میں کہتا ہے لیکن اس کی آواز بھاری سی ہو رہی تھی۔ اگر میرے بغیر تیرا گزارا نہیں ہوتا تو شادی کر لے مجھ سے، بیوی بن جا میری۔ ایک کام کر، تو واقعی میری بیوی بن جا تاکہ پھر میں تیری الٹی سیدھی حرکتوں پر لگام تو لگا سکوں۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا رومال آریان غصے میں عباس کے سینے کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، جسے عباس اپنے ہاتھ رکھے پکڑتا ہے۔ رومال پر لگا خون عباس کی قمیض پر بھی جگہ جگہ لگنے لگا تھا۔ تو نے میری ایسی کون سی الٹی سیدھی حرکتیں دیکھ لی جس پر تو روک ٹوک کرنا چاہتا ہے؟ آریان سے پوچھتا ہوا عباس اس کی طرف پلٹتا ہے جو دوسری منزل پر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔
دونوں کو جاتا دیکھ شیروز بھی دونوں کے پیچھے پیچھے خاموش انداز میں چلنے لگتا ہے۔ جو حرکت میں نے تیری آج دیکھی ہے وہ کافی ہے تیری جان لینے کے لیے، روک ٹوک تو پھر بھی دور کی بات ہے۔ اب بنا عباس کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف مسلسل بڑھتے ہوئے بولا، اس حرکت میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا؟ عباس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آریان اپنے کمرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر دوسری منزل کی گرل کے پاس کھڑے ہو کر اپنے قدموں کو جھٹ سے روکتا ہوا فوراً سے اس کی طرف پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف حیران آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کی بات دہراتا ہے۔ میرا مطلب ویسا کچھ نہیں تھا جیسا تو سوچ رہا ہے۔ وہ بچہ یہاں صرف پنچایتی سیکھنے کے لیے آیا ہے اور میں صرف وہ سکھاؤں گا۔ جیسے ہی وہ ایک اچھا سردار بننے کے قابل ہو جائے گا میں اسے واپس اس کے گاؤں بھیج دوں گا۔ بس اتنی سی تو بات ہے، تو فضول میں اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ عباس ہاتھ میں پکڑے رومال کو ڈسٹ بین میں پھینکے آریان سے نظریں ہٹا کر پرسکون سے انداز میں بولا، جس کے بعد پر آریان مزید حیرانگی سے اپنی آنکھیں پھیلائے اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ عباس تو سچ میں حقیقت جاننے کے بعد اسے جھٹلانا چاہتا ہے؟ کون سی حقیقت؟ آریان کے پوچھنے پر عباس جواب دینے کے بجائے سوال کرتا ہوا اس کی طرف پلٹتا ہے۔ یہی کہ اسے میرے بھائی یہاں پنچایتی سیکھنے نہیں پنچایتی چھیننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آریان اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہوا عباس کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے جو اس سے کافی فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، بیچ میں ہوئی مسٹیکس کو پلیز اگنور کیجیے گا کیونکہ آج ہم لوگوں نے پروف ریڈنگ نہیں کی اور دوسری طرح سے ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا، تو اس لیے PDF میں دیا ہے اور آپ لوگ اپنا ٹارگیٹ لازمی مکمل کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔